نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب ہے مشرق اور مغرب کا۔ بس جس طرف پھر کر دیکھو اللہ کا رخ انور یعنی ذات باری تعالیٰ موجود ہے، اور درود ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بہترین خلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، لوگوں کو کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، یعنی نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری نبی کی اطاعت کرو۔ یہ آیت اس طرح ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی کہ اگر تم میرے نبی سے محبت کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، یعنی نبی کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی اطاعت فرض ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرما لیا ہے، اور وعدہ یہ ان سے فرمایا ہے جنہوں نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ انکنڈیشنل لو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ میرے نبی کی اطاعت کریں۔ جب وہ میرے نبی کی اطاعت کریں گے تو میں ان سے محبت کروں گا، یعنی اللہ کی محبت کا راز نبی کی اطاعت میں چھپا ہوا ہے۔ ان کو اللہ کا یہ حکم نظر نہیں آ رہا کہ اللہ یہاں تک فرما رہا ہے کہ میں جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ پھر کیوں نہیں اپنے نبی کی اطاعت کرتے؟ کیوں اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مر گئے، بات ختم ہو گئی۔ اطاعت کا حکم قیامت تک کے لیے ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ کتاب کی شروعات ہی یہیں سے ہو رہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ آیت یہاں نہیں لکھی ہے لیکن وہی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تمہارے گناہ اتار دوں گا، چاہے جتنے بھی بڑے گناہ گار ہو، میں تمہارے گناہ بھی اتار دوں گا اور تم پر رحمتیں نازل فرماؤں گا اگر تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے۔ جو کچھ بھی میری رضا، میری محبت، رضا سے بڑی چیز ہو گئی محبت، اور کیا چاہیے؟ اگر اس کا کوئی راز ہے، کسی چیز میں وہ راز چھپا ہے تو وہ ہے نبی کی اطاعت میں، یعنی نبی کو فالو کرنا، نبی کی بات ماننا، نبی کا حکم ماننا، نبی کی غلامی کرنا، نبی کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کرنا۔ اور یہی بات طریقت پہ لاگو ہوتی، یعنی اپنے مرشد کی اطاعت، اللہ اسی میں خوش ہے۔ جیسے غریب نواز نے اطاعت کی 20 سال تو کیا ہوئے؟ ولایت کے بادشاہ ہو گئے۔ یہ آپ کے سامنے ایک کھلا ہوا امر ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی کی بیس کے اوپر اس نے پوری کتاب کو رائٹر جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی اطاعت فرض ہو گئی۔ اب اللہ ہی کے حکم سے رسول اللہ کی ظاہری اور باطنی اطاعت ہم پہ فرض ہو گئی، مگر نہ تو لوگ ظاہری اطاعت کر پا رہے ہیں اور باطنی اطاعت تو بہت دور کی کوڑی، جبکہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ کی اطاعت ہم پہ فرض ہو گئی، دونوں طرح، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔
ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے. اطاعت ظاہری کیا ہے اور اطاعت باطنی کیا ہے؟ واٹ از اطاعت ظاہری اینڈ واٹ از اطاعت باطنی؟ اطاعت ظاہری مرتبہ نبوت سے تعلق رکھتی ہے، جو نبی کا مرتبہ ہے نبوت کا، اطاعت ظاہری اس سے تعلق رکھتی ہے، اس سے ریلیٹ کرتی ہے. اور اطاعت باطنی مرتبہ ولایت ہے، ظاہری نبوت سے تعلق رکھتی ہے، اطاعت ظاہر نبوت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن رسول اللہ کی جو اطاعت باطنی ہے وہ تعلق رکھتی ہے ولایت سے، جو رسول اللہ کو حاصل تھی. کل کائنات میں اللہ کے سب سے بڑے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نبوت تو 40 سال کی عمر جب اعلان کا حکم ہوا، اس سے پہلے 40 سال تک آپ مرتبہ فردانیت پہ تھے، ولایت کے سب سے اونچے مرتبے، شاید آپ کو پتہ نہیں ہو. تو اطاعت ظاہری نبوت سے اس کا تعلق ہے، اور رسول اللہ کی جو اطاعت باطنی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ولایت سے. سمجھ آ گیا ہوگا دوستو جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، کیونکہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. کسی کو سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہو. کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں. اب آگے چلتے ہیں دوستو. صوفیہ کرام کی اصطلاح میں ان دا ٹریٹائز آف صوفیز، صوفیہ کرام کی اصطلاح میں دا ٹریٹائز آف صوفیز میں مرتبہ نبوت یہ ہے، مرتبہ نبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے میڈیا سے احکام خداوندی حاصل کر کے خلق خدا تک پہنچاتے تھے. صوفیہ کرام کی ٹریٹائز میں اصطلاح میں مرتبہ صوفیہ کرام کی نظر میں مرتبہ نبوت یہ ہے کہ رسول اللہ جبرائیل کے وسیلے سے خدا کے حکم لا کر، خدا کے جو حکم لایا کرتے تھے وہ جبرائیل کے ذریعے حاصل کر کے لوگوں تک پہنچاتے تھے. یہ ہے مرتبہ نبوت، مقام نبوت. اب مرتبہ ولایت سنو. مرتبہ ولایت یہ ہے مقام لی مع اللہ ومتم، یعنی میں جبرائیل علیہ السلام کی وساطت کے بغیر، جبرائیل علیہ السلام کی میڈیا کے بغیر حضرت براہ راست حضرت حق سبحانہ تعالی سے عکس فیض کرتے تھے. مرتبہ ولایت یہ نہ، مرتبہ نبوت یہ ہے کہ جبرائیل کے وسیلے سے لوگوں تک احکام پہنچاتے تھے. مرتبہ ولایت یہ ہے کہ رسول اللہ ڈائریکٹ علم لدنی، اللہ کے دیے ہوئے ڈائریکٹ علم سے جس کے بارے میں رسول اللہ، مرتبہ نبوت جو میں نے بتائی، مرتبہ دوستوں بڑی خاص بات بتانے جا رہا ہے یہ رائٹر. دوستوں سمجھنا ہوگا دین کو، دین کو نہیں سمجھے تو کچھ بھی نہیں سمجھا. مرتبہ نبوت یہ تھی کہ جبرائیل آیت لاتے تھے، احکام لاتے تھے، حکم لاتے تھے، اور جبرائیل کے لائے ہوئے حکم کو دنیا کو دے دیا جاتا تھا. اور مرتبہ ولایت یہ ہے کہ جبرائیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ علم لدنی، اللہ کا دیا ہوا علم جو ڈائریکٹ سینہ رسول میں عکس فیض اس سے کرتے تھے، جو اولیاء کے سینوں میں ڈائریکٹ ڈالا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ مرتبہ ولایت ہے بنا میڈیا کے. چلیے آگے چلتے ہیں. اب آ جاؤ الولایت افضل النبوت. ولایت نبوت سے افضل ہے. میرات الاسرار کا پیج نمبر 41، یہ کتاب جو ہے جامع نور سے شائع ہوئی ہے. اس میرات الاسرار کا جو جامع نور سے شائع ہوئی ہے اس کا پیج نمبر 41 آپ اٹھا کے دیکھ لو. الولایت افضل النبوت، یعنی ولایت نبوت سے افضل ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ رسول اللہ کے باب میں بھی آ گئی. اب تک میں بہت ڈرا کرتا تھا اور ڈر کے آپ لوگوں سے بات کیا کرتا تھا، لیکن یہ بات یہاں پر بھی ثابت ہوگی،
کیونکہ نبوت کو وسیلہ لگتا ہے جبرائیل کا، اور ولایت کو کسی کا وسیلہ نہیں لگتا، اس کی ڈائریکٹ اپروچ ہوتی ہے اللہ تک، اور اللہ سے ڈائریکٹ وہ فیض پاتا ہے، عکس فیض کرتا ہے۔ وہ بات پھر سے ابھی میرے دماغ میں آئی تھی، شیطان نے پھر سے بلا دی، جو میں تمہیں بتانے والا۔ اس کے یہی معنی ہے کہ بس لوگوں کی اکثریت رسول خدا کی اطاعت ظاہری میں رہ گئی، اور بہت کم لوگ، اب آ گئی وہ بات، یہ جو ظاہر کی بات ہے اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ انا امی، جو علم ظاہر تھا اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن جب علم لدنی کی بات آئی، علم ولایت کی بات آئی، تو رسول اللہ فرما رہا ہے انا مدینۃ العلم، یعنی علم ظاہر کے امی ہیں اور علم لدنی کے مدینہ ہے۔ چلیے، اس کے یہ جو الولایت نفذ النبوت ہے، اس کے یہی معنی ہے، بس لوگوں کی اکثریت رسول خدا کی اطاعت ظاہری میں رہ گئی۔ اطاعت ظاہری یعنی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، ایسے کپڑے پہننا، ایسے کھانے کھانا، ایسے سونا، ایسے جانا، ایسے جاگنا، ایسے اٹھنا بیٹھنا، ایسے ناپاکی، ایسے پاکی، یہ دنیا جو ہے رسول اللہ کی اطاعت ظاہری میں رہ گئی، اور بہت کم لوگ یہد اللہ من یشاء اللہ، بہت کم لوگ اس بات کو سمجھ سکے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ جو باطنی روش پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرماتا ہے اسی پر اپنے باطن کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہد اللہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کی طرف موڑ دیتا ہے، یعنی ولایت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ آیا پاک یہد اللہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، کہ منشا کے مطابق اسرار ولایت سے بے بہرا ہو کر، بہرور ہو کر، اللہ کی منشا کے مطابق اسرار ولایت یعنی ولایت کے رازوں سے بے بہرا ہو کر، یعنی ان کو جان کر اطاعت باطنی میں مشغول ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کو سمجھ گئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ولایت کو مانیں، ولایت کے راستے پہ چلیں، طریقت، معرفت اور حقیقت کے راستے پہ چلیں۔ جو لوگ یہ سمجھ گئے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہدایت دے دی، وہ اسرار ولایت سے بہرور ہو کر اطاعت باطنی میں مشغول ہو گئے۔ حضرات اہل باطن، یہ لوگ حضرات اہل باطن کہلاتے ہیں، جو اسلام کے باطن کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت باطنی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہم لوگ اہل باطن کہتے ہیں۔ اور فرقہ اول الذکر کو اہل ظاہر کہتے ہیں، اور جو ظاہر کے ماننے والے ہیں ان کو اہل ظاہر کہتے ہیں۔ اہل ظاہر کا دار و مدار اجماع دلائل اور رائے و قیاس پر ہے۔ اہل ظاہر جو ہیں وہ ظاہر پرست ہیں، یا تو زیادہ لوگوں کی جو دلیل آ گئی اس کو مانتے ہیں، یا جو ان کے مولوی ہوتے ہیں انہوں نے جو قیاس کر لیا اس کو حق مان لیتے ہیں۔ اور اہل باطن کا دار و مدار نفوس و اجازت و اخلاص پر ہے۔ حضرت قدوۃ الابرار خواجہ عبید اللہ احرار رسالہ اشغال میں لکھتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ مامور تھے کہ اسرار
مرتبہ ولایت، رسول اللہ کو یہ حکم ہوا تھا کہ جب تک تم سے کوئی مانگنے نہ آئے میرے راز، تب تک اس کو مت دینا۔ رسالت پناہ مامور تھے کہ اسرار مرتبہ ولایت بغیر طلب صادق بغیر طلب صادق کسی کو تعلیم نہ کریں، اور یہی حضرات اہل باطن کا معمول ہے کہ جو خود سے آئے اسے دیں، کسی کو دعوت نہ دیں۔ اسی لیے چشتیہ طریقے میں دعوت نہیں دی جاتی، یعنی جو خود سے طریقت مانگنے آئے اسے دینا ہے، کسی کو زبردستی بلا کے مرید نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ کو بھی یہی حکم تھا کہ ظاہر سب کو دو، بلا بلا کے دو، زبردستی دو، دعوت دو، شریعت کی دعوت دو، مگر طریقت کی دعوت نہیں دی جا سکتی۔ طریقت تو جو خود مانگنے آئے گا اسے دینی، یہ رسول اللہ کو حکم دیا گیا تھا معراج میں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اطاعت ظاہری کیا ہوتی ہے اور اطاعت باطنی کیا ہوتی ہے، میرے خیال سے آپ کو پتہ چل گیا ہو۔ چلیے اب دوسرا ٹاپک لیتے ہیں، اسرار باطن تعلیم کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق۔ آپ کو بہت شوق تھا کہ میرے سے کوئی باطن پوچھے، سب ظاہر پوچھنے آ رہا ہے، کھانا کیسے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں کہ بائیں ہاتھ سے، سووے کیسے، کپڑے کیسے بدلیں، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، حج کیسے کریں، یہ کیسے کریں، وہ کیسے کریں۔ لیکن حضور پاک فرما رہا ہے جو میرا اصل ہے وہ تو مجھ سے کوئی پوچھنے ہی نہیں آ رہا ہے، اور بنا مانگے میں کسی کو دے بھی نہیں سکتا، بس اسی غم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، غم کر رہے تھے، دکھی تھے کہ ہر شخص مجھ سے احکام شریعت کے متعلق دریافت کرتا ہے، ہر آدمی مجھ سے شریعت پوچھتا ہے، اور اسرار باطن کے متعلق کوئی نہیں پوچھتا، اور ولایت کے بارے میں، باطن کے بارے میں، طریقت، معرفت اور حقیقت کے بارے میں مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا۔ شاید یہ راز میں اپنے قبر میں ساتھ لے جاؤں گا۔ ایک دن رسول اللہ کو خیال آیا کہ شاید کوئی بھی یہ راز مجھ سے نہیں لے پائے گا، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اسے قبر میں واپس لے جانا پڑے، اللہ نہ کرے جو ایسا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلام کا یہ روشن باب جسے ہم ولایت کہتے ہیں، یہ چھپا کا چھپا رہ جاتا، لیکن ظاہر نہ ہوتا، سامنے نہ آتا۔ لیکن چونکہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ اس کا امین پیدا ہوگا 530 ہجری میں، اس کا نام معین الدین ہوگا، جب تک وہ نہ آئے اس کو جاری اور ساری رکھنا ہے رسول، اور اس کی شروعات مولا علی سے کرنی۔ تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ رسول اللہ بہت غمگین بیٹھے تھے کہ سب شریعت پوچھ رہا ہے، طریقت، معرفت کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، شاید میں اسے اپنے قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ بس یہی سوچ رہے تھے، یہ رات شاید میں اپنی قبر میں لے کے جاؤں، یہی سوچ رہے تھے، یعنی اس کے متعلق اس سے فیض کوئی نہیں پا سکے گا۔ لیکن مصداق اذا اراد اللہ شیئا فہی اسبابا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کاز پیدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ کا سوچنا اللہ کے لیے کاز پیدا کرنا بن گیا، اور اللہ نے فوراً کاز پیدا کر دی، اسباب پیدا کر دیا۔ وہ اسباب کیا تھا؟ سنو دوستو، اسی وقت اسد اللہ الغالب حضرت علی ابن ابی طالب کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری مطابقت تو میں نے کر لی، ظاہری اطاعت تو کر لی، لیکن انہوں نے اپنے احوال باطن کے بارے میں کچھ تعلیم نہیں دی۔ میرے کو رسول اللہ نے ظاہری تعلیم تو دے دی، لیکن باطنی تعلیم مجھے ابھی تک نہیں دی گئی۔ حضرت علی کے دل میں یہ خیال پیدا فرما دیا اللہ نے، اور علی فوراً رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے باطنی تعلیم رسول اللہ نے نہیں دی،
تاکہ مطابعت باطنی سے بیرور ہوتا، بس کمال صدق و اخلاص کے ساتھ کمال کی سچائی، ٹاپ کی سچائی اور ٹاپ کا خلوص، پیورٹی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سوال کیا مولا کائنات نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، سوال کیا یا رسول اللہ ظاہر تو بتا دیا لیکن باطن ابھی پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور خوش ہو کر آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے، علی مجھے اللہ کا یہی حکم تھا، مجھے اللہ کا یہی حکم تھا، معراج میں اللہ نے یہی فرمایا تھا۔ بہت خوش ہوئے رسول اللہ، فرمایا مجھے اسی طرح کا حکم تھا کہ بغیر طلب صادق، سچی طلب رکھنے والا، ٹرو بلیور، طالب صادق، یہ راز میں کسی کو تعلیم نہ کیا جائے۔ جو سچا طالب ہو یہ راز اسی سے کہا جائے۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ راز حاصل کرنے کی ہدایت فرما دی۔ اے علی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ راز حاصل کرنے کی ہدایت فرما دی۔ قال رسول اللہ علیہ السلام علی یا علی انتا نذیری ای مثلی فی الولایتی التی ہی معانیت الحق۔ ترجمہ، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ یا علی تو میری مانند ہے، تو میری طرح ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ اے علی تو میری مانند ہے، میری طرح ہے، میری ولایت میں۔ اے علی تم میری طرح ہے میری ولایت میں۔ اس طرح ہر ولی وہی ہوتا ہے۔ اے علی تم میری طرح ہے میری ولایت میں، کہ یہ ولایت معنی حق ہے، یہی ولایت اصل میں حق ہے۔ تو میری طرح ہے میری ولایت میں، اور یہ ولایت معنی حق ہے، یہ ولایت حق کا معنی ہے، اصل معنوں میں حق ہے، یہ ولایت اصل معنوں میں حق ہے۔ بس وہ راز حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرقہ صوفیہ تک پہنچے، یہ راز مولا علی سے صوفیوں کے فرقے تک پہنچے۔ امورثۃ الانبیاء، عالم وارث انبیاء ہیں، یعنی اولیاء ہی وارث انبیاء ہیں، اولیاء ہی وارث انبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ولی ہیں۔ اسی سبب سے کہا گیا ہے، چنانچہ جو اولیاء انبیاء کے وارث ہیں وہ اسی سبب سے کہا گیا ہے، اولیاء جو انبیاء کے وارث ہیں وہ اسی سبب سے کہا گیا ہے کہ الوارثۃ الانبیاء اولیائی الوارثۃ الانبیاء، اولیاء ہی انبیاء رسولوں کے وارث ہیں، اسی سبب سے کہا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی نے اپنی کتاب خیر المجالس میں اس جمال کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اب نیکسٹ ٹاپک آتا ہے دوستوں، تصوف عین اسلام ہے، تصوف 100% اسلام ہے۔ اب یہاں پر رائٹر کہہ رہا ہے کہ تصوف عین یعنی پیور اسلام ہے، 100% اسلام ہے۔ وہ کیسے ہے دوستوں؟ یہ ٹاپک آپ سنیے، تصوف عین اسلام۔ سالک کو صدق دل سے جاننا چاہیے مریدوں کو، ہاں سو جاؤ جاؤ بیٹا، سالک کو صدق دل سے جاننا چاہیے، سچے دل سے جاننا چاہیے مرید کو، جو اس راستے پہ چلتا ہے، صوفی ٹریولر کو۔ سالک کو صدق دل سے جاننا چاہیے، سچے دل سے جاننا چاہیے کہ صوفیاء کرام کی مطابعت یعنی صوفیوں کی اطاعت بس طالب راہ حق کو لازم ہے۔ صوفیوں کی اطاعت
اس راستے پہ جو چل رہا ہے صوفیزم کے، اس پر لازم ہے کہ صوفیاء کرام کے احوال و اقوال و عقائد کو کما حقہ سمجھے، صوفیاء لوگ جو تعلیم دیتے ہیں ان کو حق سمجھے، اور ان کے قدم بقدم صراط مستقیم پر سلوک تمام کرے، اور صوفیاء کرام کے قدم بقدم چل کے اپنے سلوک کو، اپنے پاتھ کو کمپلیٹ کرے اور منزل مقصود کو پہنچے۔ سالک کو چاہیے کہ صوفیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچے۔ صراط مستقیم کو حضرت صبح محی الدین ابن عربی نے، اس کو محی الدین ابن عربی نے صراط مستقیم کہا ہے، صوفیزم کو صراط مستقیم کہا ہے۔ صراط مستقیم کو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکی میں مفصل بیان کیا، وہ کتاب ہماری لائبریری میں ہے، بیان کیا ہے، اور وہی چیز بے کم و زیادہ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی نے بھی اپنی کتاب عروۃ الوثقی میں باب ششم میں بتحقیق احسن البیان فرمائی ہے۔ یہی بات شیخ علاء الدولہ سمنانی نے عروۃ الوثقی میں لکھی ہے کہ تصوف عین اسلام ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ غرض یہ اس موضوع پر جو عقائد راہ سلوک سے تعلق رکھتا ہے، ان دونوں بزرگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ تو محی الدین ابن عربی اور نہ ہی علاء الدولہ سمنانی میں کوئی بھی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ صوفیزم صراط مستقیم ہے اور یہی عین اسلام ہے، یعنی 100% صحیح اسلام یہی۔ غرض اس موضوع پر جو عقائد راہ سلوک سے تعلق رکھتا ہے، وہ ان دونوں بزرگ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ تمام انبیاء اور اولیاء کا یہی مسلک رہا ہے، نبیوں کا مسلک بھی یہی رہا ہے مذہب، اور ولیوں کا مسلک اور مذہب بھی یہی رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے دوست، ولایت ہی مسلک اور مذہب رہا۔ لیکن جس جگہ حضرت شیخ اکبر نے حق تعالیٰ کو وجود مطلق کہا ہے، حضرت شیخ، اب یہ دوسری بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آگے آتا ہوں۔ جاننا چاہیے کہ تصوف کی اصطلاح میں ان دا صوفی ٹریٹائز وجود کے 3 مراتب مقرر کیے گئے ہیں: احدیت، وحدت اور وحدانیت۔ بس شرط شرعی اشارہ ہے مرتبہ احدیت کی طرف جو وجود مطلق ہے، ایبسلیوٹ وجود ہے، اور بشرط اشارہ ہے وجود مقید کی طرف کی مرتبہ وحدت اور حقیقت محمدی اور برزخ کبریٰ، یعنی وحدت جو ہے وہ برزخ کبریٰ ہے اور حقیقت محمدی ہے، یعنی بہت بڑا پردہ اور جامع جمی ہے، حقائق اشیاء ہے، اور بشرط لاشعی اشارہ ہے مرتبہ واحدیت کی طرف کہ اے وجود عالم عامہ اور عالم شہادت، جسے عالم شہادت کہتے ہیں، جو کچھ سامنے سب ذات حق کا پرتو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان الم ترا الی ربک کیف مد ظل، اسی راز کی طرف اشارہ کرتا ہے، واحدیت کی طرف۔ واحدیت کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے یہ آیت؟ کیا تو نہیں دیکھتا اپنے پروردگار، اپنے کیا آیت ہے؟ الم ترا الی ربک کیف مد ظل، یہ آیت ہے قرآن کی، اسی راز کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کیا تو نہیں دیکھتا اپنے پروردگار کی طرف
کہ کیسے اپنے سائے کی دراز گزاری فرمائی، یعنی اللہ واحدیت کو اپنا سایہ بتا رہا ہے، یعنی ولایت کو اپنا سایہ بتا رہا ہے کہ ولی اللہ کا سایہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سائے کو کس طرح رفعت عطا فرمائی، اونچائی عطا فرمائی، کس طرح اپنے سائے کی دراز گزاری فرمائی کہ اس سائے کو اتنا بڑا کر دیا کہ یہ میری طرف جب چاہے سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے، یہاں تک اس کو بلند کر دیا کہ میرے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا اپنے پروردگار کی طرف کہ کیسے کیسے اپنے سائے کی دراز گزاری فرمائی۔ اللہ نے اولیاء کو اپنا سایہ کہا اور ان کے مراتب کس طرح بلند فرمائے، یہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور یہ آیت ہے الم تری الی ربک کیف مد ظل، یہ آیت ہمارے ریسرچ کا حصہ ہے۔ بہت بڑی بات کہی ہے میں نے دوستوں، لیکن شاید آپ چونکہ دنیا میں پوری طرح لپت ہو چکے ہو، اس کیچڑ میں لت پت ہو چکے ہو، اس لیے آپ کے دماغ میں یہ بات گھسے گی نہیں۔ اتنی بڑی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں اپنے سائے کو کس طرح میں نے بڑا کیا؟ سبحان اللہ، اللہ نے اپنا سایہ کہہ دیا، واہ واہ واہ۔ یعنی کیا تو نہیں دیکھتا اپنے پروردگار کی طرف کہ کیسے کیسے اپنے سائے کی دراز گزاری فرمائی ہے۔ چنانچہ مولانا جامی نے بھی یہی کہا ہے کہ حق آفتاب ہے۔ مولانا جامی نے بھی یہی کہا ہے کہ حق آفتاب ہے، یعنی اللہ سورج ہے اور سارا جہان اس کا سایہ ہے۔ اور حضرت شیخ علاء الدولہ نے اپنی کتاب عروۃ الوثقی میں کامل 5 حواشی کتاب یعنی مراتب خلافت الہیہ پر ہے۔ تیسرا حاشیہ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی کے عالم برزخ کے احوال پر، جسے عالم مثال بھی کہتے ہیں۔ چوتھا مشائخ عہد الدین کرمانی کے ذکر میں ہے، جہاں انہوں نے تناسخ کی نفی اور برزخ کا اثبات کیا ہے۔ تناسخ ایک روح کا بار بار مختلف صدیوں میں ظاہر ہونا، تناسخ یعنی ایک روح کا بار بار مختلف شکلوں میں ظاہر ہونا، اس کو تناسخ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تناسخ کی نفی یعنی اس کو غلط عقیدہ بتایا، تناسخ کی نفی کی اور برزخ کا اثبات کیا۔ اب برزخ کیا ہے؟ بروز کون و بروز مراد یعنی یہ پردے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، کا اس بات کیا اور دیگر صوفیاء اہل صفا کے مقدمات بیان کیے ہیں۔ 5واں حاشیہ حضرت میر سید اشرف جہانگیر کے ذکر میں ہے اور خلیفہ وقت شاہ جہاں بادشاہ کے اور محرم راز ہیں۔ لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ صاحب تصوف کے عقائد کا لب و لباب یعنی جیسٹ، اصحاب تصوف جو صوفیزم کے ماننے والے ہیں، ان کی عقائد کا جیسٹ، جوس، لب و لباب اور ارباب تصوف یعنی اولیاء کے ملفوظات کا خلاصہ وحدت الوجود ہے۔ وحدت الوجود یعنی ہما ووست، یعنی ہر جگہ وہ موجود ہے۔ ہما از اوست، ہر جگہ خدا موجود ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ وہ ہر جگہ موجود ہے۔
تو چشتیوں کے عقیدے کا جو سار ہے وہ ہے وحدت الوجود، اور اس باب میں حضرت عبد الرزاق کاشی اور حضرت علاء الدولہ سمنانی کے درمیان جو معاملہ اختلاف تھا اول حال میں تھا۔ دوستو، یہ کچھ علمی گفتگو ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ اس سے بوریت محسوس کریں، لیکن چونکہ کتاب کا ہر موضوع پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے پڑھنا پڑے۔ شیخ علاء الدولہ سمنانی کا شیخ اکبر سے، یعنی وہ جو شیخ اکبر تھے نا، ان سے، جن کا میں نے اوپر ابھی نام لیا تھا، تو ان سے انکار اور مراجعت، انکار کر کے پھر ان کی طرف لوٹنا۔ وہ جو ارطغرل کے مرشد تھے، ایک دن اکابر کی جماعت میں بیٹھا تھا میں، حضرت شیخ علاء الدولہ تشریف لائے اور پوچھا کہ شیخ ابن عربی کی بات ہو رہی ہے، اسے صحیح کرنا بیٹا، شیخ صحیح ہے شیخ ابن عربی، جنہوں نے حق تعالیٰ کو وجود مطلق کہا تھا کہ اللہ ایبسلیوٹ وجود ہے، قیامت میں اس وجہ سے معتوب ہوں گے یا نہیں، کہ تم توبہ کرو گے کہ نہیں؟ فرمایا میں اس قسم کی باتیں قطعاً زبان پر لانا نہیں چاہتا، کاش کہ وہ بھی ایسی ہی بات نہ کرتے، کیونکہ مشکل بات کہنا روا نہیں، لیکن چونکہ یہ بات کہی گئی ہے اس لیے مجبوراً اس کی تعویل کرنا واجب ہے تاکہ درویشوں کے دل میں شبہ نہ ہو، نیز بزرگوں کے حق میں بے اعتقادی بھی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ شیخ ابن عربی کی مراد اس سخن سے یہ تھی کہ وجود حق کو وجود خلق کہنے سے معراج دوم بیان کیا جا سکے، کیونکہ معراج دو ہیں، ایک یہ کہ کان اللہ ولم میں کا ما شیئن، اللہ تھا اور اس کے ساتھ کسی چیز کا وجود نہ تھا، اور اس کا سمجھنا آسان ہے۔ معراج دوم یہ ہے کہ وَهُوَ اینما کانا، اور اب بھی وہ ایسا ہی ہے جیسے پہلے تھا، اور اس کی شرح زیادہ مشکل ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس بات کو ثابت کریں کہ مخلوقات کی کثرت سے حق تعالیٰ کی وحدت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے مخلوق 10,000 کروڑ ہو جائے، اللہ کی وحدت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ وجود مطلق کا خیال ان کے دل میں جاگزی ہو گیا ہے۔ جب اس کی ایک شک آن معنوں میں صحیح ثابت ہوئی تو ان کو خوشی ہوئی، لیکن دوسری شک ہے سے جو نقصان لازم آتا ہے اس سے غافل رہے، چونکہ ان کی نیت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت کرنے کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے گا، چونکہ ان کی مراد کمال حق کا اس بات تھی۔ اہل نجات اور اہل درجات میں سے ہوں گے، کچھ لوگ اہل نجات ہوں گے اور کچھ لوگ اہل درجات ہوں گے، اور کچھ لوگ اہل نار ہوں گے، کچھ لوگ جہنمی ہوں گے، کچھ لوگ جنتی ہوں گے، اور کچھ لوگ بہت اونچے مراتب پہ ہوں۔ اور حضرت مولانا عبد الغفور نے شاہ علی فراہی سے، جو شیخ علاء الدولہ کے اصحاب میں سے ہیں، صحیح نقل سے یہ وضاحت کی ہے۔ حضرت شیخ علاء الدولہ آخری زندگی میں یہ فرماتے تھے کہ جو بچپن کہ میں نے شیخ ابن عربی کے حال کے تعلق ظاہر کیا ہے وہ میری اتنی سمجھ کا قصور تھا، یعنی اللہ واقعی ذات مطلق ہے، ایبسلیوٹ ذات ہے،
یہ مان لیا علاؤالدولہ سمنانی نے۔ اس وقت شیخ ابن عربی کے عقائد کا انحراف میں نے ضروری سمجھا کیونکہ میرے میں عقل کم تھی، لیکن بعد میں معلوم پڑا ابن عربی صحیح کہہ رہے۔ اب بصیرت اور دانائی سے جس جگہ تجھے میرا ایسی بات نظر آئے، یعنی اب جو ہے میں وہاں پہ پہنچ چکا ہوں، میرے صحائف اور اوراق اور اعضاء میں قلم زن کر دینا، یعنی یہ بات لکھ دینا کہ واقعی اللہ وجود مطلق ہے۔ مخدوم جہانیان کا انکار مراجعت۔ دوسری روایت جو ہے وہ مشہور ہے کہ حضرت مخدوم جہانیان شیخ جلال الدین بخاری نے ابتدائے سلوک میں جب ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کا مطالعہ کیا تو فرمایا جو اس کو پڑھے گا وہ زندیق ہو جائے گا، یعنی کافر ہو جائے گا۔ لیکن انتہائے سلوک کے بعد جب سلوک کی انتہا کو پہنچ گئے جلال الدین جہانیان بخاری، جب شروع میں ایسا کہا تھا، جب آخر میں پہنچے اپنے سلوک کے تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ صدیق ہو جائے گا۔ یعنی سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے دوست، اسی لیے آپ آ جاتے ہیں استاد کے پاس، مرشد کے پاس، پھر آپ کا دماغ علول جلول چلنے لگتا ہے، پیر نے ایسا کیوں کہا، مرشد نے ایسا کیوں کیا، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے یہ تو عقل سے باہر ہے۔ ابے بھائی 10-20 سال اس کے پاس گزارو پھر سمجھ آئے۔ اب جلال الدین جہانیان جیسی ہستی، آپ فرما رہے ہیں فصوص الحکم کے بارے میں کہ جو اس کو پڑھے گا وہ زندیق ہو جائے گا، لیکن جب انتہائی سلوک میں آپ نے پڑھی فصوص الحکم 2 بار پڑھا تو فرمایا کہ جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ صدیق ہو جائے گا۔ کہا تو کہا تھا کہ اس کتاب کو پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا، راندہ ہوا کافر، اور کہا فرما رہا ہے جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ سچا ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ سالک ہے بے انتہا کو پہنچتا ہے، جب وہ انتہا کو پہنچتا ہے، سالک مرید جب انتہا کو پہنچتا ہے، یعنی معین الدین چشتی سے جب غریب نواز ہو جاتا ہے 20 سال 23.5 22 سال اپنے پیر کی غلامی کرنے کے بعد، تو اسے سارے راز معلوم پڑتا۔ جب سالک انتہا کو پہنچتا ہے تو اختلاف دور ہو جاتا ہے، تو کانٹرڈکشن دور ہو جاتا ہے۔ ابھی تو کہتے ہیں پیر یہ کون سا کام کر رہا ہے تو غلط کام ہے، ارے یار یہ تو صحیح بات نہیں ہے۔ ابے بھائی تو گزار، صبر تو کر، سارے راز تجھے پتا چل جائے۔ تو سالک جب انتہا کو پہنچتا ہے تب اسے حقیقت راز پتا چلتی، اور وہ راز جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بتائے تھے، انتہائی کار میں منکشف ہو جاتا ہے۔ جو راز رسول اللہ نے علی کو بتایا تھا، جب مرید اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، لاسٹ سیگمنٹ میں چلا جاتا ہے پیر کی خدمت کرتے کرتے، تو جو رسول اللہ نے جو راز علی کو بتایا تھا، ایک راز بہت بڑا راز ہے، وہ مرید پہ کھل جاتا ہے، تو پھر وہ معین الدین چشتی سے غریب نواز ہو جاتا ہے۔ جب وہ راز رسول اللہ علی پہ کھولتے ہیں تو مولا کائنات ہو جاتا ہے، جب مولا کائنات حسن بصری پہ کھولتے ہیں تو وہ امام طریقت، امام معرفت ہو جاتا ہے۔ وہی راز جب خواجہ عثمان ہارونی پہ کھولا جاتا ہے تو طاہر لاہوتی ہو جاتا ہے۔ وہی راز جب معین الدین پہ کھولا جاتا ہے تو امام الاولیاء غریب نواز ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک راز بہت بڑا راز ہے، وہ ایک دم ہے، اور اس دم کا کوئی نہیں جان سکتا وہ دم کیا ہے، اور سارا دم اسی ایک دم کا ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں، جب سالک انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اختلاف دور ہو جاتا ہے، اور وہ راز جو رسول اللہ نے علی کو بتایا تھا انتہائی کار میں منکشف ہو جاتا ہے۔ جب آخر میں مرید پہنچتا ہے اپنے پیر کی غلامی میں اور اس کے جیسا ہونے والا ہوتا ہے، تب وہ راز ظاہر جب ہو جاتا ہے تو وہ پیر کے جیسا ہو جاتا ہے۔ جانا جانا کہتے کہتے خود ہی جانا ہو گئے۔ جب یہ راز منکشف ہو جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اخلاص میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں، اخلاص میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ اگر آپ پیورٹی آف ہارٹ کے ساتھ اس راہ میں آپ نے قدم رکھا
تو کانٹروڈکشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کانٹروڈکشن تو مولوی میں ہوتا ہے جسے اخلاص حاصل. یہاں تن بوسیدہ ہے. دوستو اب عروۃ الوثقی کا خلاصہ بھی کر دیتا ہوں. جو کتاب عروۃ الوثقی ہے وہ ایسے ہے دوستوں کہ آمدم برسر مطلب صراط مستقیم کا پہلا طریق حضرت شیخ علاء الدولہ نے اپنی کتاب عروۃ الوثقی کے باب ششم میں مفصل بیان فرمایا ہے، لیکن یہ فقیر مختصر بیان کرتا ہے. صراط مستقیم ہے کہ فصل اول از باب ششم، اس بارے میں مختلف فرقوں کے عقائد اور اطراق، پھر ہر فرقے کے اندر فرقہ ناجیہ معلوم کرنا کسی شخص کے لیے ممکن نہیں. ناجی فرقہ کون سا ہے؟ فرقے کے اندر فرقے، فرقے کے اندر فرقے. اب فرقہ ناجی جو فرقہ نجات پا گیا دنیا میں ہی، وہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے؟ جو نجات پراپت، نجات یافتہ فرقہ ہے. سنو، جب میں مدرسہ سے باہر آیا، فارغ ہوا، 15 سال کا تھا. یہ علاء الدولہ سمنانی لکھ رہے ہیں. 15 سال کا تھا. 10 سال بلا تما رہا اور خلعت اور مال دنیا کو فضولیات سمجھتا رہا کہ یہ جو پبلک ہے یہ فضول ہے اور دنیا کی دولت بھی فضول ہے. علوم عقل و نقل سے جو کچھ سیکھ چکا تھا وہی تھا. وہ جو ظاہراً شریعت بتا دی عقل اور نقل والی، بس وہیں تک تھا. لیکن معرفت تو نہ نقل ہے نہ عقل ہے. تا قید کے حق تعالی کے فضل و کرم سے جب شاہ ارغوان جو خاندان چنگیز خان سے تھا کا لشکر سلطان احمد کے لشکر کے ساتھ قروین کے مقام پر جمع ہوا، تو اس وقت یہ بیچارہ لشکر میں تھا. یعنی علاء الدولہ سمنانی لشکر میں تھے، اس کے بادشاہ کے لشکر میں تھے. پڑھائی وڑائی پوری کر کے فوجی بن گئے تھے، عالم ظاہر تھے. میری عمر 24 سال تھی. یہ سال 682 ہجری تھا. جوش جوانی میں چاہا کہ دشمن پر گھوڑا دوڑا دوں. گھوڑے پہ بیٹھے تھے اور جوش جوانی میں یہ چاہا کہ دشمن پر گھوڑا دوڑا دوں، لیکن میں اسی وقت میرے سامنے سے پردہ اٹھ گیا. گھوڑے پر تھا، تلوار مارنے والا تھا دشمن کے، کہ اچانک عالم حقیقت میں چلا گیا. میرے سامنے سے دنیا کا پردہ ہٹ گیا اور میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار اسی طرح مطلب عالم حیرانی میں اور بے ہوش بیٹھا رہا. اسی حالت میں بے ہوشی کے عالم میں گھوڑے پہ بیٹھا رہا. اور دونوں لشکر جنگ سے فارغ بھی ہو گئے اور چلے بھی گئے. کئی مہینے لڑائی چلی، دونوں لشکر لڑ کر بھڑ کر فارغ ہو کر چلے گئے. اس وقت میرا دل دنیا سے، خواہشات سے ٹھنڈا پڑ گیا. اس وقت میرا دل دنیا کی خواہشوں سے ٹھنڈا پڑ گیا. باہر کیف شاہ ارغوان کی ملازمت سے اپنے آپ کو فارغ کیا. وہ شاہ ارغوان جو تھا، میں نے اس کی ملازمت سے نوکری میں نے اس کی چھوڑ دی. اس وقت میرے پاس بہت مال اور دولت تھا، سب بانٹ دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور بال بچوں کو ان کا حق دے کر تحصیل علم باطنی میں مشغول ہو گیا.
بیوی کو طلاق دے دی اور بال بچوں کو ان کا حق دے دیا کہ تمہاری زندگی گزارتے رہنا مزے سے، ان سب کو چھوڑ کر تلاش حق میں لگ گیا، یعنی رسول اللہ کی باطنی اتباع کو سمجھنے میں لگ گیا کہ ان کی باطنی اتباع کیا ہے۔ اور سلوک کو جس طرح کے حضرت شیخ ابو طالب مکی کی کتاب قوت القلوب میں ہے اپنے اوپر لازم کر دیا۔ حق تعالیٰ کی عنایت لا انتہائی ذکر شغل اور ترک و تجرید کے باوجود ایک دفعہ شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا، میں لاکھ عبادت ذکر اذکار کر رہا تھا، مگر پھر بھی شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا اور قسم قسم کے مسائل سامنے لے کر آیا، لیکن میں نے ہمت سے اس کے وسوسے کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد بار بار شیطان آتا تھا اور کہتا تھا کہ 1,24,000 پیغمبر ہوئے، کیا تجھے معلوم ہے کہ کس کی مطابعت بہتر ہے، کس نبی کی اطاعت کرے گا؟ 1,24,000 میں سے کس نبی کی اطاعت کرے گا؟ کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی شریعت الگ الگ تھی، تو کس کی شریعت مانے گا؟ اب مزید دریافت و مجاہدہ میں مصروف ہوا کہ یار کس کی شریعت صحیح تھی، کیونکہ 1,24,000 شریعتیں تھیں، تاکہ شیطان کے سوال کا جواب میرے باطن سے نکل جائے۔ کوشش کرنے لگے، ناگہاں میرے دل سے آواز آئی کہ شیطان کے وسوسے اور مکر کی طرف توجہ نہ کر، اور یقین جان کہ انبیاء علیہ السلام کے طریق کا انحصار 7 پیغمبروں پر ہے، جو ان میں سے اولو العزم ہیں، یعنی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ اور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ 7 اولو العزم نبی ہیں، اور عقیدے کا مدار ان کے اوپر رکھ۔ یہ جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ہر ایک نبی امت کو اس شریعت کی دعوت دیتا تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رائج الوقت تھی، اس زمانے میں جو رائج تھی شریعت۔ اب تمہارے لیے لازم ہے کہ اس شخص کی مطابعت کرو جس کی تعلیم آسان ترین ہو۔ اے علاء الدولہ سمنانی، تم ایسے شخص کی مطابعت کرو، اطاعت کرو، ہے نا؟ اب تمہارے لیے لازم ہے کہ اس شخص کی اطاعت کرو جس کی تعلیم آسان ترین ہو، جس کی طہارت مکمل ترین ہو اور خوبصورت ترین ہو، یعنی ایسے آدمی کی اطاعت کرو جس کی تعلیم آسان ہو، جس کی طہارت مکمل ہو، پاکیزہ ہو، اور اس کی تعلیمات بہت خوبصورت ہو، اس کی اطاعت کرو۔ جس کی عبادت کامل ترین ہو اور مختصر ترین ہو اور ثواب زیادہ ترین ہو، اس کی عبادت کرو۔ چنانچہ میں نے گزشتہ امتوں میں سے ہر ایک امت کا جائزہ لیا۔ اب جب اللہ کی طرف سے یہ بات آئی تو آپ نے ہر امت کا جائزہ لیا، ہر امت کے بارے میں چنتا کی، تا وقت کہ میں اس امت کے وصف پر پہنچا جس کی حق تعالیٰ نے خیر الامت کہا ہے۔ ساری امتوں کا جائزہ لینے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد امت مسلمہ پر پہنچا، بس میرا نفس مطمئن ہو گیا، اور اسی وقت ایمان شہودی کا مشاہدہ ہو گیا۔ ایمان شہودی اسے کہتے ہیں جو حقیقت کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہو، برخلاف ایمان بالغیب کے جو دکھائی نہ دے۔ تو یہ کہاں پہ پہنچ گئے؟ یہ پہنچ گئے اور اسی وقت ایمان شہود کا مشاہدہ کر لی۔ ایک دفعہ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، کس کو؟ علاء الدولہ سمنانی کو، یہ استاد بھی تھے ان کے، مخدوم اشرف۔ ایک دفعہ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا
کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان قریب میری امت میں 72 فرقوں یا اس سے کم و بیش مقیم منقسم ہو جائیں گے. میری امت 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی، لیکن ان میں سے نجات پانے والا فرقہ ہوگا، ایک نجات پانے والا فرقہ ہوگا. 73 میں سے 72 جہنمی ہوں گے، ایک نجات پانے والا، باقی سب دوزخ میں جائیں گے. اب یہ حدیث صحیح ہے اور ہر فرقہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نجات پانے والے ہیں. وہابی کہہ رہا ہے میں نجات والا فرقہ ہوں، سنی کہہ رہا ہے میں نجات پانے والا فرقہ ہوں، سنی کہہ رہا ہے میں نجات پانے والا فرقہ ہوں، شیعہ کہہ رہا ہے میں نجات پانے والا فرقہ ہوں. اب کیا کیا جائے؟ کون سا فرقہ ناجی ہے؟ اب کیا ہوا بھائی؟ باقی سب دوزخ میں جائیں گے. اب حدیث میں صحیح ہے اور فرقہ کا یہ ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ میں صحیح ہوں. کیا تمہیں معلوم ہے؟ شیطان نے پوچھا کیا تجھے معلوم ہے کہ کون سا فرقہ حق پر ہے، تاکہ تو اطاعت اور عبادت اسی فرقے کے عقائد کے مطابق بجا لائے اور اپنے اعمال کی بنیاد اس کی تعلیمات پر رکھے. یہ علاؤاللہ سمنانی سے شیطان نے کہا، کیونکہ عقل و نقل کا یہی تقاضا ہے کہ فرقہ ناجی کی طرف جایا جائے. شیطان کے اس وسوسے کے بعد میں نے پھر حق تعالیٰ کی جناب میں عاجزی کی، یعنی اللہ کی طرف میں نے رجوع کیا جب شیطان نے مجھے وسوسہ دیا کہ کون سا فرقہ ناجی. عرض کی کہ حقیقت حال سے خبر ملے تاکہ اسی کے مطابق عمل کروں. اس وقت عنایت الہی سے مجھے الہام ہوا کہ خیر الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امت تفرقے کے باوجود 7 گروہوں میں منقسم ہوگی، یعنی جبریہ، قدریہ، مطالیہ، حشیہ، خارجیہ، رافضیہ، اہل سنت والجماعت. بس تم اس فرقے کی مطابقت کرو جو غلو اور تقصیر سے پرہیز کرتا ہے، نہ تو کسی کو چھوٹا بتاتا ہے نہ کسی کو بہت بڑا بتاتا ہے، وہ تو چشتی ہے خالی. جب میں نے ان کے اندر غور کیا تو سب غلو میں غرق پائے. سارے کے سارے فرقے جو ساتھ تھے یہ سارے کے سارے غلو کر رہے تھے، اپنے اپنے امام کو بہت بڑا بتا رہے تھے. فرقہ جبریہ توحید کے بارے میں مبالغہ کر رہا تھا، اللہ کی یگانگت کے بارے میں، اور جبریہ اس میں تقصیر کرتا تھا کہ اللہ کا مقام چھوٹا کر کے نعوذ باللہ بتاتا تھا، یعنی کمی کی جانب مائل تھا. اور فرقیہ متعلقات تیزیہ میں ہم گزر گیا تھا، اور فرقیہ مشبہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں بے ادب تھا. خارجیہ اہل بیت کے حق میں بے وقوف صوفیہ تھے اور بد دیانت تھے، کیونکہ حق تعالیٰ نے خود اہل بیت کی مدح فرمائی ہے، قرآن میں ان کی نعت فرمائی ہے، ان کی منقبت فرمائی ہے، ان کے مناقب بیان فرمائے. اس لیے خارجی بھی بکواس تھا اور اس خاندان کے وجود کو پاک کرنے والا بتایا ہے. اللہ نے اہل بیت کو قرآن میں ان کی تعریف بیان فرمائی اور انہیں پاک کیا ہے، اور خارجی اس کو نہیں مانتے، اس لیے وہ بھی بے وقوفوں کا فرقہ تھا. حق تعالیٰ نے خود اس خاندان کی محبت کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کا حکم دیا قرآن میں، تو میں خارجی فرقے کو بھی میں نے خارج کر دیا کہ یہ فرقہ بھی بیکار فرقہ ہے جو اہل بیت کو نہیں مانتا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت طلب نہیں کرتا باجز اس کے کہ میری قرابت داروں سے مودت کرو. یعنی اور رافضیوں کو دیکھا کہ حرم رسول اللہ کو برا کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ کی بیویوں کو اور گھر والوں کو برا کہتے ہیں، اسی لیے رافضی بھی فرقہ صحیح نہیں تھا، نہ سنی نہ وہابی نہ رافضی. اب میں کدھر جاؤں؟ ان کو ایک قسم کا خبط ہے
हालांकि हक ताला का कलाम पाक चंद आयात में उनकी तारीफ फरमाई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दीन को अहले बैत से सीखो। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर दीन सीखना है तो अहले बैत से सीखो। रसूलुल्लाह ने फरमाया दीन अगर सीखना है तो अहले बैत से सीखो। समझ गए आप? और राफजी लोग जहालत और हिमाकत की वजह से सहाबा कराम को भी बुरा कहते हैं। हालांकि कलाम पाक में कई मकामात पर उनकी तारीफ भी बयान की गई है, लेकिन मैंने देखा कि अहले सुन्नत वल जमात के चारों आइम्मा कराम दूसरे फिरकों की निस्बत बहुत ज्यादा मुताबियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करते हैं, और मैंने उनका हर कौल और नकल के मुताबिक पाया। बस मैंने उन चारों फिरकों से इनकार किया, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात को भी मैंने देखा कि एक दूसरे की गीबत करते थे। इन सब में अहले सुन्नत वल जमात को चुना, मगर ये भी एक दूसरे की गीबत और मुखालिफत कर रहे हैं और दूसरे इमाम की शिकायत करते हैं। चुनाचा हनफी शाफई की शिकायत करता है और इंशाअल्लाह कहने के मसले पर इसी तरह शाफई हनफियों की शिकायत करते हैं। जब मैंने निगाह की तो दोनों इमामों को अपने अपने कौल में मुहक्किक पाया, लेकिन उनके उनमें मुतासिब पाया, लेकिन उनके पैरोकार जो एक दूसरे से तासुब रखते हैं। यानी अहले सुन्नत वल जमात वहाबियों को भी रिजेक्ट कर दिया, शियाओं को भी, सुन्नियों को भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया अलाउद्दौला सिमनानी ने। जब मैंने इन चारों इमामों को कुरान और हदीस के मुताबिक पाया तो उनके इत्तिबा की तरफ माइल हुआ, लेकिन झगड़े व फसाद और तासुब से भी मेरी तबीयत घबरा गई। अब इन चार इमामों की तरफ से भी मेरा दिल उठ गया। ताहम उनका रास्ता मैंने तमाम रास्तों से ज्यादा सीधा और ज्यादा सही पाया, लेकिन इनके बड़े आदमी सोबत से बेहतर हैं, यानी ये फिरका भी मैंने सही नहीं पाया। अब अल्लाह से कहा, अल्लाह ना तो राफजी ठीक है, ना वहाबी ठीक है, ना ये सुन्नी ठीक है, ना शिया ठीक है, मुझे तो कोई नाजी फिरका दे, मुझे अल्लाह तू नाजी फिरका अता फरमा। अब नाजी फिरका जो है कौन सा? वहाबी सुन्नी शियाओं को तो रिजेक्ट कर दिया, शैतान ने वसवसा दिया, अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह ने सब सामने पेश किया, आपने मना कर दिया, बोले ना सुन्नी ठीक है, ना वहाबी, ना शिया। अब कौन सा फिरका नजात पाने वाला है? सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि कौन सा फिरका फिरकाए नाजी है। दोस्तों आप ये बताओ कि कौन सा फिरका फिरकाए नाजी है। अब कौन सा फिरका फिरकाए नाजी है, इस बारे में हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।